طفیل علی عباسی، جن کے 3 بچے برہان علی عباسی، راحیل علی عباسی اور ایک بیٹی معاویہ علی عباسی۔ برہان علی عباسی طفیل صاحب کے بڑے بیٹے جو اپنی پڑھائی کے سلسلہ میں بیرون ملک گئے اور وہیں سیٹل ہو گئے۔ راحیل علی عباسی طفیل صاحب کے دوسرے بیٹے، جنہوں نے پاکستان میں ہی اپنی پڑھائی مکمل کی اور طفیل صاحب کا بزنس سنبھالا اور پاکستان میں ہی شادی کی۔ ان کی ایک لوتی اولاد زاویار علی عباسی انتہا کا خوبصورت اور اپنے دادا کا لاڈلا، جو بیرون ملک سے پڑھنے کے بعد اپنے بزنس کو بہت کم ٹائم میں ڈبل اونچائی پر لے گیا۔ طفیل محل میں صبح صبح انیسہ بیگم کی آوازیں گونج رہی تھی۔ انیسہ بیگم جو ملازموں پر برس رہی تھی کہ ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں لگایا۔ حمیرہ بھی کتنی دیر کر رہی ہیں ناشتہ کو آپ؟ پتہ ہے کہ راحیل صاحب اور زاویار آفس جاتے ہیں اور زاویار تو کبھی بھی انتظار نہیں کرتا۔ ویسے تو انیسہ بیگم بہت نرم مزاج ہیں، پر اپنے بیٹے کے معاملے میں وہ بہت ہی سخت تھی۔ ارے ارے بہو، کیوں برس رہی ہو حمیرہ بی پر؟ یہ دیکھیں نا میاں جی، زاویار نیچے آتا ہی ہوگا اور ابھی تک ناشتہ نہیں لگا۔ طفیل صاحب مسکرائے اور کہا، ارے بہو، فکر نہ کرو، زاویار ناشتہ کر کے ہی جائے گا۔ اتنی دیر میں زاویار علی عباسی گھڑی باندھتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ ماما، میں جا رہا ہوں، آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، داجی کو بتا دینا۔ میرے شیر، داجی نے سن لیا ہے۔ داجی آپ، کیا بات ہے، آج آپ اپنی اولڈ پارٹی کے ساتھ پارک نہیں گئے؟ آج ساتھ والے اشرف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ہم نہیں گئے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر داجی میں آپ سے شام میں ملتا ہوں، ابھی میری بہت ضروری میٹنگ ہے۔ ارے نہیں میاں، تمہاری ماں سے میں نے کہا تھا کہ تم ناشتہ کر کے ہی جاؤ گے، اس لیے تمہیں ابھی ناشتہ کر کے ہی جانا ہوگا، ورنہ اپنی ماں کو تو تم جانتے ہی ہو، پورا دن منہ بنا کے بیٹھی رہے گی کہ تم ناشتہ کر کے نہیں گئے۔ پر داجی، زاویار کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ داجی نے زاویار کا ہاتھ پکڑا اور کھانے کے ٹیبل پر لے گئے۔ زاویار منہ بنا کر انیسہ بیگم کو دیکھتا کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کر کے وہ جلدی باہر نکلا اور اپنی بلیک رنگ کی مرسڈیز پر طفیل محل سے نکل گیا۔ پروفیسر انصاری، جو یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر ہیں، ان کی 2 بیٹیاں حدیقہ انصاری اور خانم انصاری۔ خانم، اٹھ جاؤ، کتنا سوگی، روز دیر کر دیتی ہو، دیکھو تمہارے ابا آج بھی تمہیں چھوڑ کر غصے میں یونیورسٹی چلے گئے ہیں۔ ماہ پارہ، جو کہ خانم کی ماں ہیں، کب سے خانم کو اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، پر جیسے ہی خانم نے سنا کہ پروفیسر انصاری یونیورسٹی چلی گئے ہیں، پھلانگ کر بیڈ سے نیچے اتری۔ کیا؟ پروفیسر صاحب یونی چلے گئے؟ جی ہاں، اور کہہ کر گئے ہیں کہ اگر تم لیٹ ہوئی تو تمہیں پوری یونیورسٹی کے سامنے سزا دیں گے۔ اف، اللہ پوچھے پروفیسر انصاری کو، شرم کرو، تمہارے ابا ہیں۔ ماہ پارہ، جو خانم کو پروفیسر انصاری کا نام لیتے دیکھ رہی تھی، وہ غصے سے کھوٹتے ہوئے بولی، ہاں تو وہ نہ کیا کرے نا پروفیسروں والے کام، ابا بنتے تو ابھی اپنی پیاری بیٹی کو ایسے دھمکی نہ دیتے۔ خانم، جو یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی، اپنے حق میں بولنا نہیں بھول رہی تھی۔ اچھا بس، اب چلی جاؤ،
ورنہ تمہارے ابا پھر تمہیں سب کے سامنے سزا دیں گے اور تم پورا دن گھر واپس آ کر مجھے اپنے دکھڑے سناؤ گی۔ حدیقہ کو ہی دیکھ لو، کیسے صبح صبح اٹھ کے بغیر مجھے تنگ کیے اسکول چلی جاتی ہے۔ ماہ پارہ کمرے سے نکلتے نکلتے خانم کو اس کی بہن حدیقہ کی مثال دینا نہیں بھولی تھی۔ حدیقہ انصاری اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایک اسکول میں جاب کر رہی تھی۔ خانم تیار ہو کے اپنے کمرے سے باہر آئی تو ماہ پارہ اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ مگر جب انہوں نے خانم کو بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکلتے دیکھا تو غصے سے بولی، ارے خانم، اب ناشتہ تو کر کے جاؤ۔ پر خانم ماہ پارہ کی باتوں کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے اپنی سائیکل لیے گھر سے نکل گئی۔ پر ابھی وہ گھر سے تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس کی سائیکل خراب ہو گئی۔ اف، کیا یار رمجھم، تم نے بھی ابھی دھوکہ دینا تھا، کر دیا نا ثابت کہ پروفیسر صاحب کے پیسوں سے خریدی گئی ہو۔ زاویار علی عباسی، جو اپنی میٹنگ پر ٹائم سے پہنچنے کے لیے گاڑی بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا، خانم کو روڈ کے درمیان میں بیٹھے دیکھ کر تلملا اٹھا۔ زاویار نے 2-3 دفعہ گاڑی کو ہارن دیا پر خانم ٹس سے مس تک نہ ہوئی۔ زاویار علی عباسی اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے گاڑی کے شیشے سے سر باہر نکال کر بولا، میڈم، کیا آپ اپنی سائیکل کو کہیں اور جا کے ٹھیک کریں گی؟ خانم نے سر اٹھا کر زاویار کو دیکھا اور بہت سکون سے کہا، نہیں، آپ کہیں اور سے چلے جائیں۔ زاویار علی عباسی کا غصہ تو آسمان چھونے لگا۔ اسے پہلی بار کسی نے اتنا صاف انکار کیا تھا۔ وہ بہت غصے سے اپنی گاڑی سے اترا اور خانم کے پاس آ کر کہنے لگا، ہٹاؤ اپنی اس لوہے کی دکان کو یہاں سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ خانم، جو اپنی سائیکل کھول کر روڈ پر بکھیر چکی تھی، زاویار کو اپنی سائیکل کو لوہے کی دکان کہتا سن کر بھڑک اٹھی۔ کیا آپ نے میری رمجھم کو لوہے کی دکان کہا؟ آپ امیر لوگ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ آپ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے میری رمجھم کب سے میرے ساتھ ہے؟ خانم جو بولنا شروع ہوئی تو چپ ہونا ہی بھول گئی۔ اوہ گاڈ، کہاں پھنس گیا؟ زاویار اکتا کر اپنے ماتھے کو مسلنے لگا۔ دیکھیں مس، آپ کو آخری بار، آپ دیکھیں مسٹر کوڑا۔ زاویار بولنے ہی لگا تھا کہ خانم نے بیچ میں ٹوکا، واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ مسٹر کوڑا؟ جی ہاں، میں نے آپ کو مسٹر کوڑا کہا۔ کہیں تو کوڑے کو بھی ایکسپلین کر دوں۔ ڈسٹ بین والا کوڑا۔ اب تو زاویار کے غصے کی انتہا تھی۔ زاویار نے غصے سے سائیکل کو ایک ہی لات ماری اور اس سائیکل کو روڈ کی دوسری طرف جا گری۔ خانم کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خانم کچھ کہتی اس سے پہلے زاویار اپنا کالا چشمہ ٹھیک کرتا ہوا جا چکا تھا، پر خانم نے بھی گاڑی کو پتھر مار کر اپنا حساب پورا کیا تھا، پر وہ زاویار کی گاڑی کا کچھ زیادہ بگاڑ نہ سکا تھا۔ زاویار دھول اڑاتا جا چکا تھا۔ پیچھے خانم بیچاری اپنی رمجھم کی بوند بوند جمع کرتی یونیورسٹی پہنچی تھی، جہاں پروفیسر انصاری خانم کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ابا وہ بالکل چپ۔ خانم کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ پروفیسر انصاری نے اسے چپ کرایا تھا۔ تمہاری سزا ہے کہ اب سے 10 دن تک تم چل کر یونیورسٹی آؤ گی، نہ تمہیں گاڑی ملے گی اور نہ پاکٹ منی۔ پر ابا میری بات تو سنیں، پروفیسر انصاری تو خانم کو سزا دے کر جا چکے تھے۔ کچھ دن تک تو
ہانم بیچاری اپنے ابا کی دی ہوئی سزا کی وجہ سے پیدل چل کر یونیورسٹی جاتی رہی، پر اپنی عادت سے مجبور ہانم آج پھر دیر تک سوتی رہ گئی تھی۔ اف اللہ جی، کیوں مجھے اتنی نیند آتی ہے؟ اب میں کیسے پہنچوں یونیورسٹی؟ آج یونیورسٹی میں سیمینار تھا، اس لیے ہانم کو یونیورسٹی جانا بھی بہت ضروری تھا۔ پلیز اللہ جی، اپنی معصوم بندی کی مدد ہی کر دو۔ ابھی ہانم کی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ہانم کو گاڑی کی آواز سنائی دی۔ اوہ اللہ جی، آپ نے تو میری سن لی۔ گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ داجی کی تھی، جو ہانم کی ہی یونیورسٹی میں ایز چیف گیسٹ جا رہے تھے۔ داجی کے ڈرائیور نے ایک دم سے بریک لگائی تو داجی نے کہا، ارے اکرم، گاڑی کیوں روکی؟ کیا ہوا؟ پتہ نہیں مالک، کوئی پاگل راستے کے درمیان میں کھڑی ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر داجی کا ڈرائیور ہانم کے پاس آیا۔ کیا پاگل ہو تم؟ نہیں نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے لفٹ چاہیے۔ ارے جاؤ بی بی، کوئی اور گاڑی دیکھو، گاڑی میں میرے مالک بیٹھے ہیں، میں تمہیں ہرگز لفٹ نہیں دے سکتا۔ مالک، میں خود ہی مالک سے بات کر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ہانم گاڑی کی طرف بڑھی۔ دادا جی، پلیز مجھے لفٹ دے دیں، مجھے یونی جانا ہے، میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ اچھا، آ جاؤ بیٹھو۔ داجی کے کہنے کی دیر تھی کہ ہانم گاڑی میں بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی داجی کو اپنی ساری کہانی سنانے لگی۔ داجی، آپ کو پتہ ہے مجھے لفٹ کیوں مانگنی پڑ رہی ہے؟ کیوں مانگنی پڑ رہی ہے؟ ایک مسٹر کچرے کی وجہ سے۔ کچرے؟ یہ کیسا نام ہے؟ اوہو دادا جی، میں نے رکھا ہے اس امیر زادے کا نام، مسٹر کوڑا۔ پر بیٹا، کسی کا اتنا برا نام رکھنا تو غلط بات ہے نا؟ جی دادا جی، پر آپ کو نہیں پتا انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ہانم نے خود پر بیتی سب سنائی، بس خود کو مظلوم رکھا۔ اور داجی کو بھی ہانم کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھی، پر داجی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہانم کا مسٹر کوڑا ان کا اپنا لاڈلا پوتا ہے۔ ہانم اور داجی یونی پہنچے تو ایک بار تو پروفیسر انصاری ہانم کو طفیل صاحب کے ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پھر ہانم سے پوچھنے پر ہانم نے بتایا کہ اس نے لفٹ لی تھی۔ پروفیسر انصاری نے تو اپنا سر پیٹا، تمہیں ہمارے چیف گیسٹ ہی ملے تھے لفٹ لینے کے لیے؟ اب کیا کہوں گا میں ان کو؟ یہ میری بیٹی ہے جسے آپ نے لفٹ دی ہے۔ بابا، وہ آپ کو نا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میں انہیں سب کچھ بتا چکی ہوں کہ آپ میرے بابا ہیں اور آپ نے مجھے سزا دی ہے چل کے آنے کی۔ اب میں تمہیں کیا کہوں ہانم، تم تو میری عزت کا کچرا کر کے چھوڑو گی۔ ہاں بابا، میں نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سب مسٹر کچرا۔ چپ، بالکل چپ، جاؤ جا کے بیٹھو اپنی جگہ پر، اور اب جب اناؤنسمنٹ ہو تو تم تمیز سے چل کر آنا۔ ہانم اپنے آپ کو بیٹھ کر کوس ہی رہی تھی کہ یہ اس نے کیا کیا۔ پھر اناؤنسمنٹ ہوئی، اس سال پورے یونی میں ٹاپ کرنے والی اسٹوڈنٹ ہیں ہانم انصاری۔ ہانم چمکتی آنکھوں اور بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسٹیج پر آئی اور داجی نے اسے میڈل پہنایا۔ داجی کو ہانم کی باتیں تو اچھی لگ ہی تھی، اب اس کا ٹاپ کرنا بھی اچھا لگا تھا۔ داجی نے جاتے جاتے پروفیسر انصاری سے ان کا نمبر لیا تھا۔
جان پہچان تو پہلے سے تھی، پر خاصی بات چیت نہیں تھی۔ داجی گھر واپس آئے تو انیسہ بیگم سے بات کرنے کا سوچا۔ بہو، کھانے کے بعد میری چائے میرے کمرے میں لانا، اور راحیل کو بھی کہنا کہ وہ بھی آئے۔ مجھے تم دونوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ انیسہ بیگم جب اپنے کمرے میں گئی تو راحیل صاحب سے کہنے لگی، راحیل صاحب سنیے۔ جی بولیں۔ میاں جی نے کہا تھا کہ وہ ہم دونوں سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو اور مجھے ابھی اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ راحیل علی عباسی جو اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے، انیسہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، لگتا ہے بابا نے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ جی مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ چلو پھر دیکھتے ہیں۔ ادھر اللہ اللہ کر کے خانم کی سزا بھی پوری ہو گئی، اور پروفیسر انصاری نے خانم کی رم جھم بھی ٹھیک کروا دی۔ ارے یہ کیا، آپ نے خانم کی سائیکل پھر ٹھیک کروا دی؟ ماہ پارہ نے جب پروفیسر انصاری کو سائیکل ٹھیک کروا کے لاتے دیکھا تو حیرت بھرے انداز میں بولی، ہاں بھائی، ایک تو میری بیٹی نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، اوپر سے اس کی سزا بھی پوری ہو گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کی رم جھم ٹھیک کروا دوں، خوش ہو جائے گی۔ پروفیسر انصاری جہاں خانم کی باتوں سے چڑھتے تھے، وہیں سے پیار بھی بہت کرتے تھے۔ بابا ہم اندر آ جائیں؟ راحیل نے داجی کے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا۔ ہاں ہاں راحیل، آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آؤ بیٹھو بہو۔ کہاں ہیں؟ وہ آپ کے لیے چائے لینے گئی ہیں۔ کیا بات ہے بابا، کوئی سیریس بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میرے بچے، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو تم دونوں سے زاویار کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اتنی دیر میں انیسہ بیگم بھی چائے لے کر آئی۔ بیٹھو بہو، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں سے ایک ساتھ ہی بات کروں۔ جی بابا بولیں، ہم سن رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم دونوں سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ برہان کے بارے میں تم دونوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ پڑھنے گیا تھا اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ خوش رکھے اسے۔ میں ڈرتا ہوں۔ ڈرتا ہوں؟ مطلب بابا؟ کیسا ڈر؟ میں اب زاویار کو نہیں کھونا چاہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی کر دیں۔ زاویار ہر روز کسی نہ کسی میٹنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے، تو میرا بھی دل ڈرتا ہے۔ انیسہ بیگم نے بھی داجی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ داجی نے راحیل صاحب کی طرف دیکھا جو بالکل چپ بیٹھے سب سن رہے تھے۔ کیا بات ہے راحیل، کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ نہیں بابا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، پر بس سوچ رہا ہوں کہ زاویار کیسے مانے گا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، وہ میرا پوتا ہے، میں جانتا ہوں اسے کیسے منانا ہے۔ تم فکر نہ کرو، تو بس پھر ٹھیک ہے، میں آج ہی رشتے والی سے بات کرتی ہوں۔ انیسہ بیگم خوش ہوتے بولی، نہیں بہو، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے زاویار کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے۔ کیا؟ کون سی لڑکی؟ انیسہ بیگم اور راحیل صاحب ایک ساتھ بولے۔ اسی شہر کی ہے، اسی سال یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے اس نے، اور بہت پیاری بچی ہے۔ میں انہیں کل کھانے پہ بلاتا ہوں،
تم دونوں بھی لڑکی دیکھ لو، پھر اگر تم دونوں کو ٹھیک لگی تو بات آگے بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بہو: جی جی میاں جی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ خانم: جاؤ، تمہیں تمہارے ابا بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اب کون سی سزا دینی ہے مجھے پروفیسر انصاری نے؟ خانم: سدھر جاؤ۔ حدیقہ جو پاس بیٹھی اسکول کا کام کر رہی تھی، خانم کو گھورتے ہوئے بولی: ہاں حدیقہ، سمجھاؤ اسے۔ میں نے تو اسے 1000 بار سمجھایا ہے کہ یوں اپنے ابا کا نام نہ لیا کرو، پر یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ خیر جاؤ، تمہارے ابا تمہارے لیے کچھ لائے ہیں۔ کیا؟ ابا میرے لیے کچھ لائے ہیں؟ امی کتنی دیر لگاتی ہیں بتانے میں، ابا بیچارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہتے ہی خانم نے ایک جوتا پہنا اور دوسرا ہاتھ میں پکڑا، اور یہ جا اور وہ جا۔ پیچھے ماہپال اور حدیقہ بیچاری ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی کہ کیا چیز ہے یہ لڑکی۔ جی ابا، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں آؤ بیٹا، بیٹھو۔ جی ابا، کمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خانم نے کمرے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا نظر آنا چاہیے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ تم نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، اس لیے میں نے سوچا میں تمہیں گفٹ دے دوں۔ جی ابا، پر گفٹ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آ جائے گا نظر، پر اس سے پہلے مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پہلے گفٹ دے دیتے تو اچھا تھا۔ پروفیسر انصاری نے جیسے ہی خانم کی طرف دیکھا تو خانم نے فوراً بات بدل گئی۔ پر اچھا ہے ابا، پہلے بات کرنی چاہیے۔ دیکھو بیٹا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، وقت کی قدر کرنا سیکھو۔ میں تمہیں سزا بھی اسی لیے دی کہ تمہیں وقت کی قدر کرنی ہے۔ میرے بچے، یہ بات یاد رکھنا، جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جی ابا، میں نے تمہاری سائیکل بنوا دی ہے، گیراج میں ہے، جاؤ دیکھ لو۔ کیا؟ میری رمجھم ٹھیک ہو گئی؟ تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔ آپ کو پتہ ہے ابا، مجھے لگ رہا تھا رمجھم کے بغیر میری زندگی کے سارے موسم ہی ویران ہیں۔ خانم نے جیسے ہی سنا کہ اس کی رمجھم بنوا دی ہے، وہ تو پروفیسر انصاری کے گلے لگ کر اپنی زندگی کے موسم گنوانے لگی۔ ہاں بنوا تو دی ہے، پر میری بات سنو۔ ابا بعد میں سنوں گی۔ خانم پروفیسر انصاری کی بات کو بیچ میں چھوڑ کر گیراج کی طرف بھاگی۔ پیچھے پروفیسر انصاری نفی میں سر ہلاتے رہ گئے کہ یہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ گیراج میں پہنچ کر خانم ایسے سائیکل سے لپٹی جیسے وہ سچ میں کوئی جاندار چیز ہو۔ ہائے میری رمجھم، شکر ہے تم ٹھیک ہو گئی، تمہارے بغیر تو میری زندگی ویران ہو گئی تھی۔ اللہ بیڑا غرق کرے اس امیر زادے کا، جس نے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دیے۔ پر تم فکر نہ کرو رمجھم، اگر ایک بار وہ میرے سامنے آ گیا نا تو دیکھنا میں اس مسٹر کچرا کا کیا حال کرتی ہوں۔ ادھر پروفیسر صاحب کو داجی کی کال آتی ہے۔ میں بول رہا ہوں طفیل علی عباسی۔ جی جی سر، بولیں، کیسے یاد کیا؟ کوئی کام تھا؟ نہیں نہیں، کوئی کام نہیں ہے پروفیسر صاحب، میں بس چاہتا تھا کل آپ اور آپ کی ساری فیملی ہمارے گھر کھانے پر آئیں، بات چیت بھی ہو جائے گی اور جان پہچان بھی بڑھ جائے گی۔ جی سر، وہ تو ٹھیک ہے، پر پرور کچھ نہیں۔ پروفیسر صاحب آپ نے آنا ہے تو بس آنا ہے،
میں کل دوپہر انتظار کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس عمر میں زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے۔ داجی نے یہ کہہ کر فون کال کاٹ دی، پر پیچھے پروفیسر صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ آخر طفیل صاحب انہیں اور ان کی فیملی کو کھانے پر کیوں بلا رہے ہیں۔ پروفیسر انصاری نے ماہ پارہ کو بتایا کہ یونیورسٹی میں جو چیف گیسٹ تھے وہ ہم سب کو کھانے پر بلا رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے کیا کہا؟ مجھے انہوں نے کچھ کہنے ہی کہاں دیا۔ میں نے تو کوشش کی تھی پر وہ بہت اصرار کر رہے ہیں کہ کھانے پر آئیں ہم سب۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، دیکھ لیں، پر اگر جانا ہوا تو مجھے کل ٹائم سے بتا دیجیے گا تاکہ میں کچھ منگوا لوں۔ ظاہر ہے بندہ کھانے پر خالی ہاتھ جاتا اچھا تو نہیں لگتا۔ ماہ پارہ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے پروفیسر صاحب کو ہدایت دے چکی تھی۔ پیچھے بیچارے پروفیسر صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ پوچھا کیا تھا اور ان کی بیگم انہیں بتا کر کیا گئی ہیں۔ لگتا ہے خانم انہی پر گئی ہے۔ پروفیسر صاحب منہ میں بڑبڑاتے کتاب کھول کر پڑھنے لگے۔ دوسرے دن جب پروفیسر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ عباسی ولا پہنچے تو سب نے ان کا بہت خوشی سے ویلکم کیا۔ انیسہ بیگم اور ماہ پارہ کی تو پہلی ہی ملاقات میں ایسی جمی جیسے دونوں بچپن کی بچھڑی سہیلیاں ہوں۔ دونوں ایک ساتھ کچن میں کام بھی کر رہی تھی اور باتیں بھی۔ حدیقہ بھی کھانا لگوانے میں انیسہ بیگم کی مدد کر رہی تھی۔ پر ایک انسان تھا جسے یہ ولا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ خانم بیٹے، لگتا ہے آپ بور ہو رہی ہیں، جاؤ جا کے ہمارا گھر دیکھ لو۔ انیسہ بیگم نے خانم کو چپ بیٹھے دیکھا تو اسے گھر دیکھنے کا کہا۔ خانم بھی بور ہو رہی تھی اس لیے جی کہہ کر باہر آ گئی۔ خانم نے باہر آ کر سکون کا سانس لیا۔ اف اللہ جی، پتہ نہیں کیسے رہتے ہیں لوگ اتنے بڑے گھر میں، میرا تو دم گھٹنے لگا تھا۔ ابھی وہ باہر لان میں کھڑی تھی کہ اسے زاویار کی گاڑی آتے دکھائی دی۔ پہلے تو خانم نے اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھا، پر دیکھتے ہی دیکھتے زاویار گاڑی سے نیچے اترا۔ آنکھوں پر کالا چشمہ اور ایک بازو پر اس کا کوٹ اور دوسرے ہاتھ میں اس کا آفس بیگ تھا۔ مسٹر کچرا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاویار اندر جانے ہی لگا تھا کہ خانم کی آواز پر واپس پلٹا۔ زاویار نے خانم کو دیکھتے ہی اپنا سر پکڑا۔ اوہ گاڈ، لوہے کی دکان یہاں؟ خانم اسے دور سے آتی کوئی آفت ہی دکھائی دے رہی تھی۔ مسٹر کچرا، آپ یہاں اپنا کچرا بکھیرنے کیوں آئے ہیں؟ مسٹر کچرا کے نام سے تو زاویار کا سر گھوما تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا کر رہی ہوں؟ کیا مطلب؟ یہ ہمارے رشتہ داروں کا گھر ہے۔ دیکھو، خواب میں بھی دیکھا ہے کبھی ایسا گھر؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ رشتہ دار، یہ تمہارے رشتہ داروں کا گھر ہے۔ میں بکواس نہیں کر رہی، سچ بول رہی ہوں۔ تم اندر چلو، دادا جی سے بول کر تمہیں ابھی نوکری سے نکلواتی ہوں۔ سر، یہ گاڑی کی چابی میں نے گاڑی گیراج میں کھڑی کر دی ہے۔ ڈرائیور کی آواز سن کر خانم کی زبان پر بریک لگی تھی۔ یہ میرا گھر ہے، اب تم بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویار نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ اوہ، تو یہ تمہارا گھر ہے؟ میں بھی کہوں مجھے یہاں الٹی کیوں آ رہی ہے؟ کچرے کی بو آ رہی تھی مجھے۔
ہانم تو سر سے پیر تک بدلی تھی۔ ابھی ابھی وہ جسے اپنا رشتہ داروں کا گھر بتا رہی تھی، ایک دم اسے اسی گھر پر الٹی آ رہی تھی۔ زاویار اسے کچھ کہتا اس سے پہلے اسے انیسہ بیگم نے آواز لگائی، ارے زاوی آ گئے تم؟ آؤ، ہم سب تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ بیٹا ہانم تم بھی آ جاؤ، اندر سب پوچھ رہے ہیں۔ جی آنٹی۔ ہانم تو جی کہتی وہاں سے گم ہوئی تھی۔ ماما یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ اور کیوں آئے ہیں؟ یہاں چپ رہو زاوی، کوئی سن لے گا، تمہارے داجی نے بلایا ہے۔ اوہ، تو داجی نے اس لیے مجھے جلدی آنے کو کہا تھا۔ جی ہاں، اسی لیے کہا تھا۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ اب سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب جاؤ جلدی فریش ہو کر نیچے آؤ، داجی انتظار کر رہے ہیں۔ زاویار فریش ہو کر نیچے آیا تو بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ غضب کا حسین لگ رہا تھا۔ وہ سچ میں عباسی ولا کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ کہانی کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔